بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورۃ النور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام اور امت کے لیے آیت تمیم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی گود مبارک میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ ہی کے حجرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ام المؤمنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری داخل ہوئیں۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے اکثر مسائل اور چوتھائی دین احادیث کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کے لخت جگر ہیں۔ ان کے مختصر حالات زندگی حسب ذیل ہے۔ عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھیں۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 5 یا 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ بچپن میں ہی اترنے والی آیات و احکام کو یاد رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ القمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مستند اور معتبر روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتے کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی ذہانت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت والی زندگی کو امت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملیں۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات ہیں۔ میری عمر 7 سال تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف میں کنواری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی میرے بستر پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک میرے حجرے میں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ 48 برس میں انہوں نے عالم بیوقی میں بسر کی۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ بڑے
بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے حل فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر تمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ کا شمار مجتہدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ غیبت سے اعتراض کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھجور اور پانی پر ہوتی تھی۔ سوائے اس کے کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت پہنچتی ہے کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزہ دار تھیں۔ ان کے حجرہ مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی، ام المؤمنین، آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا، وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری یا روٹی بھیجا کرتا تھا۔ ام المؤمنین نے مجھے بلایا اور فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ نہایت خاشع، مترضع اور عبادت گزار تھیں۔ چاشت کی نماز برابر پڑھتی، فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس کی اس قدر پابند تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لیتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ان کا غلام امامت کراتا اور وہ مقتدی ہوتیں۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ حج کی بھی پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں۔ غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 66 ہے۔
13 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر نے تمام ازواج مطہرات کا 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کر وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہولہان ہو گئی اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اسی لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اسی لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر سال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر
سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب الساں رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتے، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز تھیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المؤمنین ابن عباس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہوں نے بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے اب وقت کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمیم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگی ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی ہو جاتی ہوں۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیم تھیں، بولے ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک تمام مدینے میں پھیل گئی اور سارے مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔
بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب ہی میں عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت امی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولیں، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المؤمنین کا کیا غم ملا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔